بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل سورہ یوسف میں ہم یہ سن رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اطلاع ملی دوسرے بیٹے کی بھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا، اے میرے بچوں، جاؤ اور جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، مجھے امید ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ اور اپنے بچوں کو نصیحت بھی کی، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتا ہے جس کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی، وہی اللہ کی ذات سے نا امید ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ سارے بھائی مل کر پھر مصر کو جاتے ہیں راشن لینے کے لیے۔ فلما دخلوا علیہ، جب یہ اب کی بار مصر کو جاتے ہیں تو اب ان کے پاس درہم و دینار یعنی پیسے جو تھے وہ بالکل ختم ہونے کے در پہ تھے، بہت کم ہو گئے تھے، بہت کم پیسے رہ گئے تھے ان کے پاس، کیونکہ قحط سالی کا زمانہ ہے۔ اب جب یہ شہر میں داخل ہوئے تو حضرت بادشاہ سے یہ کہہ رہے ہیں، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر۔ بادشاہ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ مجھے معلوم، آپ کو معلوم، ان کو نہیں معلوم۔ بہرحال جب وہ مصر کے شہر میں داخل ہوئے راشن لینے کے لیے اب کی بار، تو انہوں نے بادشاہ سے کہا، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، کہ ہمیں تنگ دستی نے اور پریشانی نے گھیر لیا ہے، ہم پر مسلسل کیا ہیں؟ پریشانی آ رہی ہیں، غم آ رہے ہیں، لیکن غم کیا ہے وہ بتائیں نہیں، غم کیا ہے وہ غم کی بات نہیں بتا رہے ہیں، صرف اتنی بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ غم ہے، اور جو راشن کے لیے آپ نے رقم متعین کی ہے وہ اتنی رقم بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اتنی رقم بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تو یہ کام کیجئے، ہمیں پورا راشن دے دیجئے، ہمارے پاس جو تھوڑے پیسے ہیں یہ لے لیجئے اور راشن پورا دے دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پر صدقہ کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین اجر دیتا ہے، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائیوں کی حالت بہت خراب ہے، قسم پرسی کے عالم میں ہیں، اور مالی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے بھی بہت ٹینشن میں ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو بھائیوں نے جب یہ سنا تو وہ فوراً بول اٹھے کہ کہیں آپ ہی یوسف تو نہیں؟ صحیح بات، کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ واقعہ کسی کو نہیں معلوم، وہ جو واقعہ ہوا تھا کنویں میں ڈالنے کا، وہ واقعہ بھائی اور یوسف کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو اتنے عرصے کے بعد جب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، تو بھائیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تھا، ویسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، کچھ نہیں، ڈائریکٹ یہ کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف تو نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا،
انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور بات یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کی محنت کو، ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی محنت کو، ان کی کوشش کو کبھی ضائع نہیں کرتے. تو اب سارے بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ کون ہیں؟ یوسف ہیں. پہلے ان کو کنویں میں کیوں ڈالے تھے؟ حسد کی وجہ سے. کیوں ڈالے تھے؟ حسد. ان کے دلوں میں ایک جلن تھی، ایک حسد تھی کہ ابا ان کو کیوں زیادہ چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ کہ ان کو اچھے اچھے خواب بھی نظر آنے لگے ہیں. ایسے اچھے اچھے خواب بھی نظر آنے لگے اور ابا کی پوری توجہ ان کے طرف ہے. تو حسد اچھی چیز ہے کیا؟ بولو. حسد اچھی چیز ہے؟ نہیں، حسد اچھی نہیں، بری چیز ہے. حسد کیسی چیز ہے؟ بری چیز ہے. اور برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی خود ان کو تباہ اور برباد کر دے گی. برے لوگوں کو کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جو برائی ہے وہ برائی ہی ان کو کیا کر دے گی، ایک دن ان کو انجام تک پہنچا دے گی. ایک واقعہ مشہور ہے نا، ایک بادشاہ کے پاس ایک صاحب آتے تھے گاؤں سے، آ کر روزانہ، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ حسد کا انجام کیا ہوتا ہے. حسد کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے، ان کو ایکسٹرا اور سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بادشاہ کے پاس ایک آدمی آتا تھا اور آ کر بادشاہ سے بالکل قریب ہو کر بیٹھتا تھا، اور بادشاہ آنا جانا اس کا رہتا، اور جب بھی آتا بادشاہ کو نصیحتیں کر کے جاتا تھا. بادشاہ کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتا کہ اے بادشاہ، اچھے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اور برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی ان کے لیے کافی ہے. برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی ان کے لیے کافی ہے. لیکن وہاں جو ایک وزیر تھا، اس وزیر کے دل میں جلن شروع ہوئی کہ ہم 24 گھنٹے بادشاہ کے محل میں رہتے ہیں، بادشاہ کے اتنے قریب جانے کی ہمیں موقع نہیں ملتا، بادشاہ کے اتنے قریب جانے کا. یہ صاحب باہر سے آتے ہیں اور آ کر بادشاہ کے بالکل قریب بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کا پتا ذرا کاٹنا پڑے گا، صاف کرنا ہوگا اسے. ورنہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا نا کہ بادشاہ کے قریب بیٹھتے ہیں، بادشاہ کو نصیحت کرتے ہیں، اور بادشاہ ان کی نصیحت کو غور سے سنتے بھی تھے، اور بادشاہ کے دل میں ان کی محبت بھی آ رہی تھی. تو وزیر کو جلن شروع ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس آدمی کو وزیر بناتے اور میرا کام ختم ہو جائے، میری نوکری چلی جائے. تو اس سے پہلے کہ بادشاہ اس کو وزیر بنائے، مجھے کچھ کرنا ہوگا. یہ سوچ کر وزیر نے ایک چال چلی. وزیر نے کیا کیا، بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے پاس جو صاحب آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم. وزیر نے کہا میں آپ کو بتاؤں، آپ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے بہت سڑی بدبو آتی ہے، بہت گندی بدبو آتی ہے، یہ خیال ہے ان کا. آپ کے پیٹھ پیچھے بولتے ہیں وہ ہمیں. اب بادشاہ کی انسلٹ بادشاہ کو کیسے برداشت ہوگی، اور وہ بھی جھوٹی بات. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو ان کو بلاؤ، پوچھ لیں ان کو. تو وزیر جو گیا ان کو بلانے کے لیے جلدی گیا، اور جا کر کیا کیا، بادشاہ کے پاس لانے سے پہلے اپنے گھر کو بلا کر گیا کہ آج ہمارے گھر میں جو ہے ایک چھوٹی سی آپ کو دعوت ہے بول کر. اور گھر کو بلا کر، گھر کو لے جا کر اس نے دعوت کا ایسا انتظام کیا کہ اس دعوت میں کچے پیاز اور کچے لہسن کی مقدار زیادہ تھی. بہرحال اب وہ آدمی جب دعوت کھانے سے فارغ ہوا، کچا پیاز اور کچا لہسن اس نے اس ترتیب سے، وہ اس کی ایک پلان تھی نا. اب وہ دعوت سے فارغ ہو کر جب فارغ ہوئے تو وزیر نے کہا ارے میں تو بھول ہی گیا تھا، بادشاہ نے اصل میں آپ کو بلائے تھے، کچھ بات کرنا تھا بادشاہ کو آپ سے. تو وہ بادشاہ کے پاس آئے اور معمول کے مطابق بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر بادشاہ کو نصیحت کرنے لگے
تو بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے اور قریب آؤ، میرے اور قریب آ کر بات کرو۔ اب وہ جب قریب گئے تو ہاتھ جو ہے یہاں رکھ لیے، منہ پر، ناک پر، اس طرح ہاتھ رکھ کر بات کرنا۔ کیوں؟ تاکہ پیاز اور لہسن کی بدبو بادشاہ کو نہ لگے۔ لیکن بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اچھا وزیر جو بولتا تھا صحیح ہے، یہ ہاتھ اس لیے رکھ رہا ہے تاکہ میرے منہ کی بدبو اسے نہ لگے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا۔ اچھا، وہ بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ کسی کو کوئی بھی انعام دینا ہوتا تو وہ ایک خط میں لکھ کر اسے لفافے میں رکھ کر جس کو انعام دینا ہے اسے دیتے کہ جاؤ میرے نمائندے کے پاس اور جا کر اپنا انعام حاصل کر لو۔ کسی کو سزا دینی ہوتی تو وہ لکھتا نہیں تھا، وہ ایسے ہی زبان سے ہی حکم جاری کر دیتا تھا کہ فلاں کو قتل کی سزا، فلاں کو یہ سزا، فلاں کو، اس کے لیے لکھ کر لفافے میں رکھ کر مجرم کو نہیں دیتا تھا وہ۔ لیکن اس مرتبہ اس نے کیا کیا، اس شخص کو سزا دینے کے لیے اور اس کی سزا کو راز میں رکھنے کے لیے خط میں لکھ دیا۔ اس نے خط لکھا اور اس خط میں یہ لکھا کہ یہ شخص جو تمہارے پاس خط لے کر آ رہا ہے اس کو قتل کرو اور اس کے جو ہے جسم میں بھوسا بھر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ اس نے اس خط کے اندر لکھا، لفافے میں رکھا اور اس شخص کو دیا، کیونکہ یقین ہو گیا کہ یہ کیا ہے، میرے پیٹھ پیچھے میری برائی کرتا ہے۔ اس کو دیا کہ لے جاؤ اور فلاں نمائندے کو دے دو۔ جب وہ لے جا رہا تھا تو وزیر وہاں سے مل گیا راستے میں۔ وزیر نے دیکھا کہ لفافے کے اندر بند خط ہے، انعام ہے یہ تو وزیر نے کہا بھائی یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ بادشاہ نے وہ مجھے دینے کو بولا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ بادشاہ کے قریب آدمی ہے وزیر، بادشاہ کا ان کا کیا تو معاملہ رہیں گا، بول کو ٹھیک ہے بول کو ان کو دے دی۔ اب وہ وزیر لے کر خوشی خوشی سیدھا نمائندے کے پاس گیا تو نمائندے نے پڑھ کر فوراً اس پر عمل کرنا چاہا۔ وزیر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، نہیں اصل میں ان کا خط وہ میں غلطی سے لے لے کھا ہونا کا تو تحقیق کر لے ہو، یہ وہ۔ نمائندہ بول رہا ہے جب بادشاہ کا خط آ گیا، بادشاہ کی مہر ہے اس میں، بادشاہ کے دستخط ہیں، تو اس کے بعد تحقیق کی منجے اجازت ہی نہیں ہے۔ تحقیق کی منجے میں ہی تحقیق کرا تو بعد میں میری نوکری چلے آتی ہے، قتل۔ اب صبح کو جب وہ آدمی پھر آیا بادشاہ کے پاس تو بادشاہ حیران، ارے تمہیں کیسا خط کا کیا ہوا؟ میں کل خط دیا تھا نا۔ اب انہوں نے پورا قصہ سنا ہے، میں خط لے لگ جاتا تھا، وزیر صاحب منگلک چلے گئے وہ۔ پھر بادشاہ ان کو بٹھا کو پوچھے ایسا تمہیں میرے پیٹھ پیچھے بولتے تھے کیا میرے منہ سے بدبو آتی ہے بول کر؟ تو نہیں نا، میں کبھی بول کر نہیں نا، نہیں وزیر مجھے بتائے تھے کہ تم ایسا میرے بارے میں سمجھتے ہو، تمہارا ایسا گمان ہے کہ میرے منہ سے بہت گندی بدبو آتی ہے، بہت سڑی بدبو آتی ہے۔ پھر اس آدمی نے وزیر کا قصہ سنایا کہ کل ایسا ہوا کہ میں جب آپ کے پاس، وہ وزیر نے مجھے دعوت دی اور پھر دعوت میں کچے پیاز اور لہسن بہت زیادہ مقدار میں مجھے کھلا دیا تھا۔ پھر میں جب آپ کے پاس آیا اور آ کر بات کرنے لگا، آپ مجھے قریب بلائے تو میں منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ کچے پیاز اور لہسن کی بدبو آپ کو نہ لگے۔ پھر بادشاہ کو سمجھ میں آیا اچھا یہ پورا پلان جو ہے وہ وزیر کا تھا۔ حسد اس نے کیا اور حسد کر کے دوسرے کے لیے جو گڑھا کھودا اس میں خود ہی گر گیا۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ وزیر کے حسد نے وزیر کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ قرآن کھولو، میں ابھی وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اچھا بھائیوں نے کہا کہ کیا کہیں آپ ہی یوسف تو نہیں؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں، اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے، اور بات یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اس کے بعد اب بھائیوں کے دل میں جو پہلے حسد تھی وہ حسد بالکل ختم ہو گئی۔ کب تک انسان حسد کرے گا؟ پھر کب تک حسد کرے گا؟ حسد کر کر کے خود ہی جل کے خاک ہو جائے گا نا۔ لیکن انہوں نے حسد
قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں، ہم غلطی میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کی کوئی غلطی، یغفر اللہ لکم، اللہ میں معاف کر دیا، اللہ بھی آپ کو معاف فرمائے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے کر جاؤ ابا کے پاس، کیونکہ ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ حضرت یوسف کے جدائی کے غم میں روتے روتے ان کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی تم یہ میرا کرتا ابا کے پاس لے جاؤ گے، اللہ ابا کے آنکھوں کی بینائی کو، روشنی کو لوٹائے گا۔ یأتی علی وجہ ابی یأتی بصیرا، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنائی کو لوٹائے گا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور بھی کچھ احکام دیتے ہیں کہ اور کیا کیا کرنا ہے جا کر، انشاءاللہ آئندہ وہ احکام کے ساتھ آپ کے سامنے کل تشریف لائیں گے۔